ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مولا نصرالدین نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا آج ہم شہر جائیں گے تاکہ تم دنیا داری سیکھ سکو۔ مولا نے اپنے گدھے کو تیار کیا، وہ خود گدھے پر سوار ہو گئے اور اپنے بیٹے کو پیدل ساتھ چلنے کا کہا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گئے تھے کہ راستے میں چند لوگ ملے۔ انہوں نے مولا کو دیکھا اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ دیکھو اس بے شرم باپ کو، خود آرام سے گدھے پر بیٹھا ہے اور معصوم بچہ دھوپ میں پیدل چل رہا ہے، کتنا سنگ دل انسان ہے۔ مولا نے جب یہ سنا تو انہیں برا لگا۔ وہ فوراً گدھے سے اتر گئے اور اپنے بیٹے کو اوپر بٹھا دیا، جبکہ خود پیدل چلنے لگے۔ کچھ دیر بعد انہیں مسافروں کا ایک اور گروہ ملا۔ انہوں نے بچے کو دیکھا اور کہنے لگے، آج کل کی نسل کا کوئی حال نہیں، باپ بوڑھا ہے اور پیدل چل رہا ہے، جبکہ لڑکا تندرست ہونے کے باوجود مزے سے سواری کر رہا ہے۔ کیا زمانہ آ گیا ہے؟ مولا نصرالدین تھوڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دونوں ہی گدھے پر سوار ہو جاتے ہیں تاکہ کوئی شکایت نہ رہے۔ مگر تھوڑی ہی دیر بعد ایک اور شخص نے انہیں دیکھا اور چیخ کر بولا، ظلم، کھلا ظلم! اس بیچارے کمزور جانور پر دو آدمی سوار ہیں، کیا تم لوگوں کے دل میں خدا کا خوف نہیں؟ یہ گدھا تو مر جائے گا۔ اب مولا بالکل گھبرا گئے۔ انہوں نے بیٹے سے کہا، بیٹا لوگ کسی حال میں خوش نہیں ہوتے، چالو اب ہم دونوں پیدل چلتے ہیں اور گدھا خالی رہے گا۔ اب باپ بیٹا پیدل چل رہے تھے اور گدھا ان کے ساتھ خالی جا رہا تھا۔ راستے میں لوگ انہیں دیکھ کر ہنسنے لگے، دیکھو ان بیوقوفوں کو، سواری موجود ہے لیکن پاگلوں کی طرح پیدل چل رہے ہیں۔ گدھا کس لیے لیا ہے اگر اس پر بیٹھنا ہی نہیں؟ مولا نصرالدین تنگ آ گئے۔ انہوں نے راستے سے ایک موٹی لکڑی اٹھائی، گدھے کے پاؤں باندھے اور اپنے بیٹے کی مدد سے گدھے کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ جب وہ پل پار کر رہے تھے تو اس عجیب و غریب منظر کو دیکھ کر لوگوں نے شور مچا دیا۔ گدھا گھبرا گیا، رسی ٹوٹ گئی اور وہ ندی میں جا گرا۔ مولا نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا اگر تم ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرو گے اور ہر کسی کی باتوں میں آؤ گے تو آخر میں تمہارا اپنا ہی نقصان ہوگا، بالکل اس گدھے کی طرح جسے ہم نے کھو دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا کو خوش کرنا ناممکن ہے، اب جو بھی کریں لوگ اس میں نقص نکال ہی لیں گے۔ اپنی عقل پر بھروسہ رکھیں، دوسروں کی رائے سنیں ضرور، لیکن فیصلہ ہمیشہ صحیح اور غلط کی بنیاد پر کریں۔ بے مقصد تنقید سے بچنے کے لیے اپنا راستہ بدلنا کمزوری کی نشانی ہے۔